عز و جل رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف میں دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول یعنی 8000 سے زائد اسلامی بھائی وہ ہیں کہ جو باقاعدہ فارم جمع کرا کر اور یہاں پہ معتکف ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مزید اسلامی بھائی ہیں، کچھ انتظامیہ کے اسلامی بھائی ہیں جو انتظامات میں لگے ہوئے ہیں، مجالس کے اسلامی بھائی ہیں، پھر کچھ اسلامی بھائی ہیں جو مدنی مذاکرے سننے آتے ہیں، کچھ اسلامی بھائی سحری میں آتے ہیں، نگران شورا کا بیان سن کے جاتے ہیں، امیر اہل سنت کی بھی شفقتیں ہیں، اسی لیے آج سلسلہ کچھ تاخیر سے ہو رہا ہے اور مختصر سلسلہ ہوگا یہ آج انشاءاللہ عز و جل کچھ۔ تو آج کا موضوع ہے حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ نہ کچھ مدنی پھول اس پہ لیں گے۔ یہ جو سلسلے رکھتے ہیں ہم بعض اوقات انبیاء کرام علیہم السلام کے عنوان سے، ان کی شخصیت پہ، ان کی ذات پہ، ان کی سیرت و کردار پر، بعض اوقات اولیاء کرام، بعض اوقات صحابہ کرام کے اوپر رکھتے ہیں، تو اس کی بھی اپنی برکتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے صالحین کے ذکر کے وقت، دوسرا یہ کہ ان کے ذکر کی برکت سے ہمیں عزم ملتا ہے، حوصلہ ملتا ہے، نیکی پہ عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے اور اس پہ ثابت قدمی ملتی ہے، اور پھر قرآن و حدیث میں کیونکہ اس کا تذکرہ ہے تو اس کی اور بھی برکتیں ہیں۔ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ برکتیں سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ تلاوت قرآن ہی سے سلسلے کا آغاز ہوگا۔ چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اب بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اور سنتے ہیں نعت شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا خاک سورج سے خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا عشق سرکار کی شمع جلا لو دل میں عشق سرکار کی عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو جب بھی مانگو تو جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو اس وسیلے سے کرم اور دوبارہ ہوگا اس وسیلے سے کرم اور دوبارہ ہوگا اس وسیلے سے کرم اور دوبارہ ہوگا صلہ نعت نبی پائے گا جس دن خالد صلہ نعت صلہ نعت نبی پائے گا جس دل خالد وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا حق سورج سے سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوگا۔ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ سلسلے کا دورانیہ زیادہ ہوتا تب بھی بات پوری نہیں ہو پاتی اور تمام جہاد کو ہم کور نہیں کر پاتے، لیکن کیونکہ دورانیہ کم ہے تو کچھ نہ کچھ ایسے پہلو کہ جن کا سننے سنانے سے جن کے ہمیں زیادہ فوائد حاصل ہوں، ہماری زندگی میں کچھ اچھے مدنی پھول مل جائیں اور کچھ برکتیں زیادہ سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں۔ پہلے مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو البشر کا ذکر ہے، جی ہم انسانوں کے والد ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور آپ کی کیا بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم علی العالمین، کہ میں نے آدم کو
چن لیا تمام جہان والوں پر. دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے تو پتہ چلا کہ منتخب شدہ لوگ ہیں. اور پھر فرمایا آپ کی فضیلت اس سے واضح ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں خلیفہ ہیں. انسان کو بھی خلیفہ آپ کے توسط سے قرار دیا گیا. خلیفہ اول تو آپ، خلیفہ اول جو ہے وہ آپ علیہ السلام ہیں کہ آپ کے صدقے سے ہی ہمیں یہ دنیا کی نعمت ملی. یہ نعمت جو ملی جو دنیا کی آپ کے صدقے سے ہی ملی ہے، اور آپ کا ہی جو ہے وہ ہم پر احسان ہے. ایک باپ کا کتنا احسان ہوتا ہے اور جو باپوں کے بھی باپ ہوں تو ان کا کیا احسان ہوگا، تو اس کو تو کوئی تصور میں بھی نہیں لا سکتا. تو اسی سے آپ کی فضیلت واضح ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء میں سب سے پہلے نبی ہیں جو دنیا میں تشریف لے کر آئے. دنیا میں تشریف آوری آپ کی سب سے پہلے ہوئی اور آپ کی آل اولاد سے ہی اس دنیا کا سارا دستور چلا. نوع انسانی ہی آپ سے چلی ہوتی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام بھی ظاہر سی بات ہے وہ آپ ہی سے آئے. راشد بھائی آپ کی طرف آؤں گا. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے، دنیا پہ تشریف لائے اور پھر معاملات آگے چلے تو ان کی جو بارگاہ الہی میں رجوع کرنے کا واقعہ ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے. کچھ وہ واقعہ ہو جائے، کچھ اس کے مدنی پھول ہو جائیں. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. جب تک اللہ نے چاہا آپ جنت میں تشریف فرما رہے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے. پھر آپ زمین پر تشریف لائے اور 300 سال تک زمین پر آپ رہے. رب عز و جل کی بارگاہ میں روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے. 300 سال کے بعد آپ کو کچھ کلمات یاد آئے، اللہ سے آپ نے سیکھ لیے، جس کا ذکر قرآن مجید برہان رشید میں ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی. اب یہ کلمات کون سے تھے، اس بارے میں مختلف روایات ہیں. ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے کہ وہ یہ کلمات ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور ایک روایت جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے. تفسیر عزیزی میں یہ روایت موجود ہے. امام طبرانی نے طبرانی شریف میں، اس طرح امام بیہقی نے بیہقی شریف میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو یاد آیا کہ جب اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا تھا تو سب سے پہلے عرش معلیٰ پر جب آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ادھر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ وہ کلمات ہیں، یعنی کہ یہ دیکھا تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی الہ العالمین یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عظیم ہستی ہیں، یہ انسان اتنی عظمتوں والے ہیں کہ ان کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو اس وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ اس تیرے پیارے محبوب محمد کے وسیلے سے اے اللہ میری لغزش سے درگزر فرما. تو اس وقت وحی آئی فاوحى اللہ تعالی الیہ وعزتی وجلالی. یہ جو سرور القلوب ہے مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں نقل کیا گیا کہ پھر وحی آئی فاوحى اللہ تعالی الیہ وعزتی وجلالی، کہ مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم انہ آخر النبیین من ذریتی کا، یہ تیری اولاد میں سے آخری نبی ہوں گے. لولاہ لما خلقتک، اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا. یہ اللہ کی بارگاہ میں جب نبی پاک علیہ السلام کا آپ نے وسیلہ پیش کیا، آپ کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے مزید آپ پر کرم فرمایا. اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں سبق دیکھیے یہ ملتا ہے کہ رب عز و جل کی بارگاہ میں اگر اللہ کے کسی پیارے کا وسیلہ پیش کیا جائے، اللہ کے کسی پیارے کا عمل اس کی ذات رب کی بارگاہ میں پیش کی جائے اور ان کے وسیلے سے دعا کی جائے، رب عز و جل دعائیں بھی قبول فرماتا ہے، توبہ بھی قبول فرماتا ہے اور مشکلات کو بھی دور فرما دیتا ہے. الحمدللہ اعلیٰ تعالی. قرآن کریم میں بھی وہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ مقبول ہے. مسلم یہاں پہ جیسے کہ ہمارے راشد بھائی نے واقعہ بیان کیا، بات بیان کری، یہاں پہ بعض بے باک لوگ ہوتے ہیں
وہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ صلاۃ والسلام کے حوالے سے نازیبا کلمات ان کی زبان سے نکل جاتے ہیں، یا یوں کہہ لوں میں کہ وہ بک دیتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا تھا، ان سے غلطی ہو گئی تھی اور اس غلطی کو ہم بھگت رہے ہیں معاذ اللہ، اس قسم کے جو نازیبا کلمات ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا رہنمائی دیں گے؟ دیکھیے، عقیدہ تو یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں گناہوں سے ایسا محفوظ رکھا ہے کہ ان سے گناہ ہونا ہی ناممکن ہے، گناہ ہو ہی نہیں سکتا ان سے، یہ اللہ کی طرف سے ان کی وہ حفاظت، جس کی حفاظت رب کرے تو اس میں کہاں سے کوتاہی آ سکتی ہے؟ یعنی یہ گویا کہ صلاحیت ہی نہیں ہے، یوں کہہ لیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس طرح محفوظ رکھا ہوا ہے کہ ان سے گناہ ہونا ہی ناممکن ہے۔ تو اب ان کی طرف گناہ کی نسبت کرنا یا یہ کہنا کہ ہم وہ گناہ کی غلطی بھگت رہے ہیں، تو ایک تو انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت کرنا جو ہے وہ گناہ کی بات ہے، اور پھر ان کی شان میں گستاخی کہ بھئی انہوں نے غلطی کی تھی جو ہم آج تک بھگت رہے ہیں، تحقیر، تو یہ تو خود آپ کو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والی چیز ہے کہ ہمیں کیا مجال کہ ہم ان پر کلام کریں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا، استفسار کیا آدم علیہ السلام سے کہ آپ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جنت کا معاملہ ہوا اور آپ دنیا پر تشریف لائے، تو ایسا کیوں ہوا؟ تو اس پہ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا کہ یہ واقعہ تو میری پیدائش سے برسوں پہلے تقریر میں لکھا جا چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد نے فرمایا کہ آدم دلیل کے ذریعے موسیٰ کے مکالمے پر غالب آ گئے، اللہ کہ فرمایا کہ تو تقدیر کا معاملہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کو بسانے کے لیے یہ پہلے ہی طے فرما دیا تھا کہ معاملات ہونے ہیں، اسی لیے اسے لغزش سے تعبیر کیا، اور علماء نے حکم بیان فرمایا کہ قرآن و حدیث کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام یہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے جو اس طرح کے واقعات ہیں جو لغزش ہیں ان کو ذکر کرنا ہی حرام ہے، بلکہ بعض علماء نے تو کفر تک لکھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے تحقیر کا معنی پایا جائے گا تو جس سے ان کی بے عزتی ہوتی ہو، جی، تو یہ چیز تو دائرہ اسلام سے خارج، وہ اللہ والوں کا معاملہ تھا، اللہ کے خاص بندے تھے، ان کے جو بھی معاملات تھے وہ رب کے ساتھ تھے، ہمیں اس بات کی مجال نہیں، ہمیں اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم ان پر کوئی تان و تشنیع کریں یا معاذ اللہ کوئی انگلی اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم بے شمار حکمتوں والا ہوتا ہے، تو ان معاملات کے اندر بھی بے شمار حکمتیں تھیں کہ اگر وہ معاملہ نہ ہوتا تو نہ جنت سے دنیا پہ آتے، نہ انسان بستے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی، نہ ہم حضور کی امتی حضور کی شفاعت کا پا سکتے، نہ پھر قیامت کا وجود ہوتا، سارے معاملات جو ہے وہ ختم ہو جاتے۔ تو وہ ایک واقعہ جو ہے وہ بہت سارے آگے کے معاملات کو گھیرے ہوا تھا اور ان کی حکمتوں پر مبنی تھا، جو ہمیں نہیں پتا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں مدنی چینل کے ناظرین جس کی حکمتیں یا اس کی لاجکس جو ہوتی ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ ہر گھر کا معاملہ ہے۔ اگر میں مثال دوں، ہر گھر کا معاملہ ہے کہ چھوٹے بچے گھروں میں ہوتے ہیں، چھوٹے بچے کا بڑے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کو اپنے والدین کی بات سمجھ ان کو اپنے والدین کی بات سمجھ میں آتی ہے، اور آج کل تو شکایت والدین کی عام ہے کہ بچے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا پتا کون سا دور چل رہا ہے، تو والدین حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، علماء نے یہ فرمایا کہ جاہل کو عالم پر طعنہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو کسی مسئلے کے اندر بھی دکھ رہا ہے اسے کہ بھائی کوئی غلطی وہ کر رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ بھائی یہ غلطی ہے، اب اس کو ٹوکنے کی اجازت نہیں، فرمایا کہ اس کو اس بات کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ یہ اس کی ہدایت کرے، بلکہ اس کو اس لیے بھیجا گیا کہ اس کی اطاعت کرے۔ ممکن ہے کہ عالم اسی مسئلے کے دو پہلو جانتا ہو اور اس وقت وہ کام کر رہا ہو جو جائز ہو، ایک عالم کے لیے یہ ہے، تو پھر جو ابو البشر ہیں، جو علامہ آدم الاسماء کے مصداق ہیں، ان کے لیے پھر کیسے ہم یہ طعن و تشنیع کر سکتے ہیں، کیسے روا ہو؟ صحیح بات ہے، بعض اوقات حکمت سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک اسلامی بھائی کا واقعہ بیان کروں، وہ جمعے کی نماز میں انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی یہ جو خطبہ ہوتا ہے نا، خطبہ خاموشی سے سننا چاہیے اور اس دوران گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بات نہیں کرنی چاہیے، ایون یہ کہ جو اذان ہوتی ہے اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے، بالکل خاموش رہنا چاہیے۔ اب وہ لوگوں نے سنا، اب کچھ نے عمل بھی کیا ہوگا جنہوں نے کیا، تو بعد میں وہ اس اسلامی بھائی کو کسی نے مارکیٹ میں پکڑ لیا کہ بھائی وہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ خطبے کے وہ خاموش رہنا چاہیے، اذان کا بھی جواب نہیں دینا چاہیے، اور ہم نے دیکھا آپ تو ممبر پہ بیٹھے ہوئے جواب دے رہے ہوتے ہو۔ تو وہ جو آپ نے بات کی کہ طعن و تشنیع، تو وہ کہنے لگے آپ نے تو کہا تھا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور خود آپ نادرست کام کر رہے ہو۔ تو
تھوڑی وضاحت بھی ہو جائے اس مسئلے کی کیونکہ میں نے چھیڑ دیا تو. جی تو خطیب کے لیے جائز ہے اور مقتدیوں کے لیے سامعین کے لیے وہ چیز منع ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہی جو ہے وہ دیکھیں فرق ہے نا کہ سوچا کہ بھئی جو میرے لیے بیان کیا وہی اس کے لیے بھی ہوگا, لیکن وہاں پر اس کے لیے اجازت ہے, دعا کرنے کی بھی اجازت ہے, وہ اذان کا جواب بھی دے سکتا ہے. تو فرق ہے دونوں چیزوں کے اندر, اور کئی معاملات کے اندر ہو سکتا ہے. امام کی قرات کا مسئلہ, امام کی دیکھیں گے امام قرات کر رہا ہے, مقتدی جو ہے وہ قرات نہیں کر رہا. تو اور کئی مسائل ہیں کہ جن کے اندر کئی مسائل ہیں. صحیح بات ہے, ضروری نہیں ہے جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, ہمارے علم میں نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہ ہو اور وہ سرے سے ہی غلط ہو, ایسا ضروری نہیں ہے. غلام محی الدین بھائی, قرآن کریم کی ایک بہت ہی مقبول, قرآن کریم تو پورا ہی مقبول ہے, لیکن ایک دعا ایسی ہے, دعا معصورہ ایسی ہے کہ جو ہم نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں, نمازوں کے علاوہ بھی بہت کثرت سے پڑھتے ہیں, بڑی محبوب دعا ہے. اس کے بعد کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا تعلق ہے, تو اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ہو جائے. جی ماشاءاللہ. تو ہمارے راشد بھائی نے ماشاءاللہ تلاوت بھی کی. یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں نے مل کر یہ دعا کی, اور یہ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ سے یہی کلمات جو ہیں مراد لیے گئے ہیں, اور باقی وہ وسیلہ جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا, تو وہ یہ دعا ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے. تو یہ دعا آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے بھی اور وسیلہ مصطفیٰ کی برکت سے آپ کی توبہ قبول فرمائی. تو اب اس سے ہمیں یہ مدنی پھول سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا سے رجوع کریں. جو بھی ہمارے معاملات ہوں, ہماری پریشانیاں, مصیبتیں, ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ساری دنیا کو سنائیں گے, دنیا والوں کو سنائیں گے, میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرا بچہ بیمار ہے. اور جو سننے والا ہے, حقیقی مددگار ہے, اور اس کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں, جب بالکل سب سے تھک جاتے ہیں, ڈاکٹر سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب کچھ نہیں ہو سکتا, پھر جا کے سجدہ بھی کریں گے, مسجد بھی یاد آئے گی, اور جناب گڑ گڑا کر دعا کریں گے. حالانکہ پہلے اچھی بات ہے حضرت, یاد آ رہی ہے, آنے دیں. اچھی بات, تو پہلے اچھی بات کر رہے ہیں نا کہ اللہ کی بارگاہ میں اب یاد آ گئی تو کیا حرج ہے مفتی صاحب؟ اب بھی ٹھیک ہے, لیکن وہی بات لیکن ایک چھوڑ کرنے والی بات ہے نا, یعنی جہاں ٹھیک ہے دوا بھی لیں, دوا سے بھی منع نہیں ہے, لیکن دوا کے ساتھ دعا بھی ہو. ٹھیک, اب دعا آخر میں ہوتی ہے, لیکن چلیں دیکھیں پہلا حکم ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, کہ اپنے رب سے تضرع زاری کے ساتھ گڑ گڑا کر اور پوشیدہ سب سے چھپ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. تو ہمیں چاہیے کہ دعا سے بھی رجوع کریں, اور دیگر معاملات جو ہمارے اسباب ہیں پریشانی دور کرنے کے, ان کو بھی اختیار کریں. اور دعا کی قبولیت کا جو ایک جلدی دعا قبول ہونے کا جو ایک سبب ہمارے نزدیک جو سامنے آتا ہے, وہ ہے کہ اچھے اور مقربین کا وسیلہ اختیار کیا جائے. جو اللہ کے محبوب بندے, اللہ کے مقرب بندے, ان کا وسیلہ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا جو ہے جلدی مستجاب ہوتی ہے. اللہ دعا کے اندر بھی دیکھیں کتنا پیار ہے کہ اولاً اپنے گناہوں کی تکثیر ہے, اپنے گناہوں کا اعتراف. ربنا ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اولاد آدم کے لیے ہے کہ بھئی پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف, اپنی غلطی بھی آ گئی اور اپنی عاجزی بھی آ گئی. پھر اس کے بعد یہ کہ مولا تیرے علاوہ جائیں کہاں, وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, کون ہے جس کے پاس جائیں. فرمایا کہ اگر تو نہ بخشے گا تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہم خسارے والوں میں سے ہوں گے. تو یہ کہ دعا میں انداز بھی یہ ہونا چاہیے کہ اولاً یہ تو وہ بارگاہ, دیگر بارگاہوں کے اندر یا دیگر دنیا کے اندر آپ اعتراف جرم کر لیں تو سزا ہو جاتی ہے, یہاں تو اعتراف جرم پہ بخشش ہو جاتی ہے. تو یہ بندہ دعا بھی کرتا رہے. اچھا دوسرا میں یہ عرض کروں, جیسے کہ ہمارے راشد بھائی نے آخر میں بیان فرمایا کہ حضرت آدم نے جب عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ برگزیدہ ہستی کون ہے, تو فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو پھر ہم تجھے نہ بناتے. تو یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ ہستی ہیں جو میری اصل ہیں, جو میری اصل ہیں. اس کو ایک شاعر نے اس طرح وہ شعر نظم بھی کیا کہ سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام اس طرح فرمایا کرتے تھے, ظاہر میں میرے پھول, حقیقت میں میرے نخل, اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت کا کلام غالباً اعلیٰ حضرت کا یہ شعر تھا. اب تعظیم آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام, چونکہ آپ صفی اللہ ہیں, اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو پیدا فرمایا, تخلیق آدم کے مراحل ہوئے, آپ کو پیدا فرمایا گیا, تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں. ماشاءاللہ, حضرت آدم کی تعظیم کا یہ معاملہ, آپ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ایک ابلیس کے. یہ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل شہزادہ عطار, جانشین امیر اہل سنت حاجی عبید احمد رضا مدثر اللہ العالی اسلامی بھائیوں کی
امامہ شریف سجا رہے ہیں، جنہوں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہ کنٹینیو باندھیں گے، ہمیشہ امامہ شریف باندھیں گے، ان کی یہ امام شریف باندھ رہے ہیں، اس کو بھی دیکھتے رہیں، غلام محی الدین بھائی کے مدنی پھول بھی سنتے رہیں۔ اب جب تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجدوا وہ ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور پھر اس میں ترتیب کے سب سے پہلے جبریل امین نے سجدہ کیا، سب سے پہلے حضرت، اور ان کے بعد پھر حضرت اسرائیل نے، پھر حضرت اسرافیل نے، پھر جو ہے دیگر فرشتوں نے، تو سجدہ کیا سب فرشتوں نے۔ اچھا، پھر یہ تو تھا تعظیم آدم کا معاملہ کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب ہے تعظیم مصطفیٰ، کہ مفسرین نے یہاں فرمایا کہ وہ جو سجدہ تھا حقیقت میں، جو سجدہ تھا وہ در اصل حقیقت میں نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، وہ کیا تھا؟ وقد امروا بالسجود لاجل نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی جبہت آدم۔ مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ یہ جو سجدہ حضرت آدم کو کیا گیا، یہ حقیقت میں اس نور محمدی کو سجدہ تھا جو حضرت آدم کی پیشانی پہ چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ کچھ کالز بھی ساتھی لے لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، ایک ساتھی دے دیں تاکہ اسی حوالے سے جو ہے ہم ٹائم ڈیوریشن کے حوالے سے جواب دے دیں۔ شاہد افطاری شہر کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں۔ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئٹہ میں ایک ایسی مسجد ہے جہاں اعتکاف اسلامی بھائی کر رہے ہیں، وہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی۔ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے وہاں اس مسجد سے دوسری مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیا اعتکاف ان کا ٹوٹ جاتا ہے یا برقرار رہتا ہے؟ ٹھیک، مزید محمد عامر اتاری، زمزم نگر، حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ میرا کزن ہے محمد عبداللہ، وہ کافی عرصے سے بیمار ہے، ان کو دماغ میں فنگس کا مرض ہے، برائے مدینہ ان کے لیے دعا کیجیے۔ علاج تو بہت کروایا مگر کہیں سے افاقہ نہیں ہو رہا، تو کوئی وظیفہ بھی عنایت فرما دو۔ ٹھیک ہے، مزید دے دیں۔ میں ساجد حسین بات کر رہا ہوں کرام کراچی سے۔ اصل میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں نے رمضان شریف کے آخری روزے پہ شوال کا چاند دیکھ کے میں نے روزہ افطار کر لیا تھا۔ تقریباً مطلب اس میں اذان میں 1-2 منٹ پڑے ہوئے تھے، تو کیا میرا روزہ ہو گیا، میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ برائے مہربانی یہ میرا آپ جواب عنایت فرما دیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ ٹھیک جی، آخری کال۔ مفتی صاحب، اعتکاف جس مسجد میں ہو رہا ہے وہاں جمعہ نہیں ہوتا، انشاءاللہ روحانی علاج والے ہمارے اسلام میں جو موجود ہیں ان سے بھی جواب لیں گے۔ جی، جمعہ اگر نہیں ہوتا تو جمعہ پڑھنے تو جائیں گے، دوسری مسجد کے اندر جائیں گے۔ فرمایا کہ جمعہ اگر قریب کی مسجد میں ہوتا ہے تو آفتاب ڈھلنے کے بعد، یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد اس وقت جائے کہ دوسری اذان سے پہلے سنتیں پڑھ لے، اور اگر مسجد اور زیادہ دور ہے تو ایسی صورت کے اندر ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے بھی جا سکتا ہے، لیکن اس اندازے کے مطابق جائے کہ اذان ثانی یعنی دوسری اذان سے پہلے سنتیں پڑھ سکے، زیادہ پہلے نہ جائے۔ تو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے جا سکتے ہیں، اور درمیان میں ٹھہریں گے نہیں کہ کسی جگہ کھڑے ہو کر کسی سے باتیں شروع کر دیں کہ یہ چیز اعتکاف کو توڑ دے گی۔ اچھا مفتی، دوسرا سوال ہمارے ساجد بھائی کراچی سے تھے کہ شوال کا چاند دیکھ کے روزہ کھولا انہوں نے اور اذان ہوئی ہے 2 منٹ کے بعد۔ شوال کا چاند دیکھ رمضان کا آخری روزہ تھا، آخری روزہ پچھلے سال کی بات بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، سمجھ میں تو یہ یار پچھلے سال کی بات، یعنی مغرب سے پہلے چاند نظر آیا ہوگا؟ نہیں، اذان مطلب تھوڑی لیٹ ہوئی ہوگی، چاند نظر آ گیا شوال کا پہلے ان کو۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، تو اذان سے تو تعلق نہیں، تعلق غروب آفتاب سے، لیکن بس ہوگا چاند نا پہلے بھی نظر آ جاتا ہے، مغرب سے بھی پہلے چاند نظر آ جاتا ہے، تو چاند سے افطار نہیں کرنا، افطار جو ہے غروب آفتاب سے کرنا ہے۔ بولیں کہ چاند نظر آ گیا تو عید تو شروع ہو ہی گئی ہے، تو عید شروع ہوگی وہ غروب آفتاب کے بعد ہی شروع ہوگی۔ تو بہرحال اگر غروب آفتاب کے بعد روزہ افطار کیا تو روزہ ہو گیا، اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی کر لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اس کی قضا لازم ہوگی۔ اگر فقط ان کو کسی شک کی وجہ سے انہوں نے توڑا، جان بوجھ کر توڑیں گے تو پھر کفارہ بھی لازم۔ یعنی اس سے ہم یوں کہہ لیں کہ چاند پر ڈیپینڈ ہی نہیں ہے افطار کا، شوال کا ہو یا نہ چاند پر نہ اذان پر، دونوں پر ہی نہیں ہے، غروب آفتاب پر سورج سے تعلق ہے، سورج سے تعلق ہے۔ مہینہ جو شروع ہوگا وہ چاند سے ہوگا اور ختم چاند سے ہوگا، دن جو ہے اور جو دن کی جو ابتدا اور اختتام ہے اس کا تعلق سورج سے۔ ٹھیک
اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. امید ہے ہمارے سائل محترم جو تھے انہیں جواب مل گیا ہے، اور تشفی بھی اللہ کی رحمت سے ہم امید کرتے ہیں ہو گئی ہوگی. جی شاہد بھائی. جی ہمارے عبداللہ بھائی تھے. جی عبداللہ بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ صحت نافعہ عطا فرمائے. آپ کو چاہیے کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ 40 روحانی علاج میں ایک وظیفہ ہے کہ جو کوئی یا ماجدو یا ماجدو یا ماجدو 10 بار پڑھ کر شربت پر دم کر کے پی لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. ماشاء اللہ عز و جل. اچھا چلے آج آپ کو اگر ہم اختیار دیں کہ بھئی کوئی ایک وظیفہ آپ اپنی پسند کا بتائیں، مطلب پسند سے مراد یہ جو آپ سمجھتے ہو یہ زیادہ وقوع ہوتا ہے، زیادہ حاجت ہوتی ہے، اس سے مسلمانوں کو زیادہ فائدہ ہوگا. جی مہروز بھی، آج کل روزگاری کے قرض کے حوالے سے کافی اسلام میں پریشان ہوتے ہیں کہ روزگار میں کافی دشواریاں ہوتی ہیں، تو قرض کی ادائیگی کے حوالے سے ایک آپ وظیفہ. دیں گے؟ جی آپ دے دیں گے انشاءاللہ تعالی. وظیفہ انشاءاللہ تعالی دے دوں گا. قرض کی ادائیگی کا وظیفہ انشاءاللہ تعالی پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب مدنی پنسورہ، اس کے صفحہ نمبر 245 پر یہ وظیفہ موجود ہے کہ جو کوئی صبح و شام 100 بار اور ہر نماز کے بعد 11 بار یہ وظیفہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک، یہ وظیفہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل قرض اتر جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن دیکھیں یہ وظیفہ تو پڑھ لیں اور نماز نہ پڑھیں. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں، شکوہ کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ یار وظیفہ تو کر رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا مجھے. جی تو ان تمام وظائف میں شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نماز باجماعت پابندی کے ساتھ ادا کریں. اگر نماز آپ نہیں ادا کریں گے تو پھر وظیفہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو باجماعت نماز کی پابندی ضروری. وہ سنا تھا کہ مرد کے لیے سب سے بڑا جو وظیفہ ہے نا امیر اہل سنت کی طرف سے ہے کہ مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ وہ 5 وقت کی نماز باجماعت ہے. تو 5 وقت کی نماز اگر باجماعت بندہ پڑھے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرے، رب کی بارگاہ میں کتنا بندے کو قرب حاصل ہوتا ہے. تو یقیناً بہت ساری اس کی مشکلات. یہ بڑی پیاری بات کی مفتی صاحب نے بھی کی اور راشد بھائی نے بھی نماز کی طرف توجہ دلائی. جب پریشان ہو نا بندہ، ٹینشن میں ہو، پریشان ہو اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں، اور آج کل تو یہ شکایت عام ہے کہ کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا، بالخصوص جب مصیبت آتی ہے تو بندہ تنہا ہو جاتا ہے، کوئی ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں ہوتا. تو قرآن کریم فرقان حمید میں تو فرمایا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو. تو وظائف بھی کریں، بالکل تعویذات بھی لیں، اور جو استخارہ ہوتا ہے، کاٹ ہوتی ہے، جو بھی یہ معمولات ہیں تعویذات عطاریہ کے، یہ بالکل کروائیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈرسٹوڈ سی بات ایسے ہی دیکھیں، سمجھ لیں کہ پنکھا تو ہے آپ کے پاس، لائٹ جب تک نہیں آئے گی تو پنکھا چلے گا نہیں. سوئچ آپ نے بند کیا ہوا ہے، لائٹ کنیکشن. اب آپ نے وظیفہ تو پڑھنا ہے لیکن نماز نہیں پڑھنی، تو پھر یہی ہے کہ اس کو کرنٹ جو ہے وہ نہیں مل رہا. تو کرنٹ آپ کو پہنچانا ہوگا وہ نماز کے ذریعے سے. بالکل جی، اسے پر بھی لگائیں، کرنٹ بھی پہنچائیں تاکہ جو ہے وہ جلدی جلدی اثر انداز ہو اور آپ کے معاملات حل ہو. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، مسلمانوں کی تنگیاں اور پریشانیاں دور فرمائے. مجھ سے آپ نے شروع میں ایک آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، اس میں وہ آل عمران کا لفظ رہ گیا تھا. اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہان پر چن لیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. انبیاء اکرام علیہم السلام، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، ان کی سیرت سنتے سناتے رہیے، خود بھی سنیے، تو بچوں کو بھی سنائیے، اپنے گھر والوں کو بھی سنائیے. اللہ نے چاہا تو رحمتوں کا نزول بھی ہوگا اور ہمیں بھی نیکی کے راستے پہ چلنے میں آسانی ہوگی، انشاءاللہ عز و جل استقامت ملے گی. اللہ تعالی ہمیں انبیاء اکرام علیہم السلام کا فیضان عطا فرمائے، صحابہ اکرام و اہل بیت اطہار صالحین کا فیضان عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.